السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہے، اولاد ہے، دولت ہے اور زندگی کے عیش و آرام کی ساری چیزیں موجود ہیں، اگر کوئی انسان سب کچھ ہونے کے ساتھ امن و امان سے محفوظ نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کے اندر آپ بتائیے کہ کیسے وہ سکون اور خوشی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی جان و مال محفوظ ہو؟ کسے یہ پسند نہیں کہ اس کی اولاد محفوظ ہو، گھر بار محفوظ ہو، کاروبار بھی اس کا محفوظ ہو؟ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک بھی ہو، ریاست بھی ہو، سلطنت بھی ہو، حکومت بھی ہو، سیکورٹی بھی ہو، گھر بار بھی ہو، مگر نہ مال محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو، نہ اولاد محفوظ ہو؟ تو آئیے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی امن و امان سے محروم ہو جاتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اپنی تمام چیزوں کے باوجود لیکن امن و امان کے نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور دہشت میں، بد امنی میں زندگی گزارتا ہے، اور انسان اپنی ہی بد نصیبی، اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے امن و امان اور سلامتی تمام چیزیں کھو دیتا ہے۔ ان اسباب میں سے نمبر 1 ہے شرک کرنے والا، کیونکہ مشرک کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہی اس کے لیے امن و امان سے محروم کر دیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ان کے لیے امن و امان ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی مشرک ہے اس کے لیے امن و امان نہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت شرک اور بدعات اور خرافات میں گھری ہوئی ہے۔ نمبر 2، ظلم کرنے والا وہ امن و امان سے محروم ہوتا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والے بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت ہی دردناک، بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے درمیان ظلم و ستم کرنے والے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا اور لوگوں کو کسی بھی طرح سے تکلیف دینا ایک عام سا ماحول بن گیا ہے، اور امن و امان سے محروم ہونے والے بد نصیب۔ نمبر 3 ہے تکبر کرنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 16، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ کسی شہر اور بستی کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں کہ وہ شہر میں فسق و فجور اور فساد پھیلائیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ثابت ہو جاتا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بد امنی اور بد نصیب لوگوں کے لیے نمبر 4، ناشکری کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ سورہ نحل آیت نمبر 112۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی کی مثال بیان کی ہے جو پر امن اور مطمئن تھی ہر اللہ کی تمام نعمتوں سے، اور اس کا رزق اور وافر مقدار میں اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ہر جگہ سے رزق آ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھوک اور خوف کے لباس پہنا دیا اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ہاں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ، اگر شکر گزاری کو اندازہ کر کے دیکھیں کہ شکر گزار کے بندے کتنے ہیں، نمازی کتنے ہیں، سچ بولنے والے کتنے ہیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دینے والے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کی عبادت کرتے اور کہتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے دوستو، عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ آج فجر کی نماز اور تمام نمازوں میں کوتاہی کرنے والے یہ ناشکرے لوگ ہیں، اور بد نصیب انسان جس کو امن سے محروم کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نمبر 5،
اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے والے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑنے والے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ کر دوں گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ! آج اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والے کتنے لوگ ہیں، اللہ کے دین کی بات سننا نہیں چاہتے، اللہ کے قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے، اللہ کے دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، دینداروں سے نفرت، اللہ کے دین کی باتوں سے نفرت، اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اور امن و امان کی نعمت سے محروم ہونے والا بدنصیب۔ نمبر 6، خود کی اصلاح نہ کرنے والا، اصلاح کی کوشش نہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بدل دیا، یہ اس لیے ہوا کہ جب تک اللہ رب العالمین جب کسی کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ ان سے نہیں چھین لیتا، اور نعمتوں کی خوشحالی کو بدحالی میں اور امن و امان کو بدامنی میں نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ جب ان کے اندر تبدیلی آئے گی اور خود کی اصلاح نہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیتا ہے، امن و امان چھین لیتا ہے، خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز آج ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک کے اندر کہ بہت سارے لوگ جس طرح سے ہندو ظالم قوم اور حکومت کا ہر طرف سے عذاب اور خوف اور دہشت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کہاں سے حملہ ہوگا، کون کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کرے گا۔ آفس میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ تو مسلمان ان کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ ایسے امن و امان کی سبب خود انسان ہے جو اپنی خود اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ امن و امان سے محروم ہونے والا بدنصیب وہ شخص، 8 نمبر یہ ہے کہ وہ فسق و فجور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ کر آئیں اپنے دین کی طرف۔ آج ہمارے معاشرے میں فسق و فجور عام ہے، فساد اور بربادی ہر گھر کے اندر، ہر انسان کے اندر بڑھ چڑھ کر آج موجود ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان جب تک فسق و فجور اور فساد دین کا، اخلاق کا، سلوک کا اور ہر اعتبار سے جو بھی ہمارے اندر خرابی ہے اس کی اصلاح نہیں کرے گا، امن و امان اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ نمبر 8 یہ ہے کہ فسق و فجور کرنے والے فاسقوں اور فاجروں کو ترجیح دینے والا، یعنی ان کو اچھا سمجھنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کے مطابق قریب ہے کہ شہر اور بستیاں آباد ہونے کے باوجود اجڑ جائیں گی۔ جب آباد ہوں گی تو کیسے اجڑ جائیں گی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جب نیک لوگوں پہ فاسق اور فاجر فجار بلند ہو جائیں گے اور قبیلے کا سردار منافق ہو جائے گا تو بستی ہوئی آبادیاں بھی اجڑ جائیں گی۔ یعنی آج ہمارے معاشرے میں جو حکمران ہیں، جو ہم پر بڑے بڑے جو مالدار نظر آتے ہیں، وہ سب فاسق اور فاجر ہیں، ظلم و ستم سے انہوں نے مال کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جو لوگ حاکم ہیں وہ تو ظالم ہیں ہی، اور اس کے علاوہ جو معاشرے میں مالدار نظر آتے ہیں وہ بھی تو فاسق اور فاجر، اور ان کی سربلندی ہمارے اوپر اپنے فسق و فجور کے ساتھ میں، اور جن کو بڑا ہم مانتے ہیں وہ ایسے فجار ہیں کہ جن کی وجہ سے آبادی، امن و امان ختم ہو جائے گا، آبادیاں اجڑ جائیں گی، جیسا کہ آج ہمارے ملک کا حال ہے۔ اس لیے دوستو بھائیو، امن و سلامتی اور شانتی جو بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ کون سا ہے بدنصیب جو اپنی غفلت کی وجہ سے اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ نمبر 1 شرک کرنے والا، ظلم و ستم کرنے والا، تکبر کرنے والا، ناشکری کرنے والا، ذکر سے منہ موڑنے والا، خود کی اصلاح نہ کرنے والا، اور ایمان کی پرواہ نہ کرنے والا، ایمان والوں کی پرواہ نہ کرنے والا، اور فسق و فجور کرنے والا،
اور فجار کو ترجیح دینے والا، یہ تمام اشخاص امن و امان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر شریعت کی آسانی دیکھیے، اگر آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے ملک میں بد امنی نہ ہو اور دنگا فساد اور قتل و غارت گیری نہ ہو، امن و سلامتی چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے۔ سب سے پہلے نمبر 1 توحید کو اختیار کیجیے۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، جو توحید کو اپناتے ہیں ان کے لیے امن و امان ہے۔ آیت نمبر 82 سورہ انعام۔ اور رب کی شکر گزاری کیجیے۔ فکفرت بانعم اللہ، جس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا تو اللہ رب العالمین ان کو امن و امان سے محروم کرتا ہے، اس لیے ہمیں شکر گزاری کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے ہمیشہ، اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو نہیں بدلتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ اور نمبر 4 ہے گناہ سے اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، سورہ روم آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بدعمالیوں کا، ان کے گناہوں کا مزہ انہیں چکاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خالق و مالک مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو شرک ہے، جو بدعات ہے، خرافات ہے، بدعقیدگی ہے، بے ایمانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔